اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے سورہ زمر، 39ویں سورت، 24واں پارہ، فمن ازلم۔ آج ہم کریں گے 61 سے لے کر اور 67 تک کی تلاوت، یعنی 61 سے 67 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ، اور نجات دے گا اللہ جنہوں نے اپنایا تقوی۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِي، اور نجات دے گا اللہ جنہوں نے اپنایا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا احساس بندگی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت۔ ملے گی ان کو کامیابی کی منزل، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف کوئی وہاں، اور نہ ہی ہوں گے وہ وہاں غمگین۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، وہ وہاں غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ وہی ہے، خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی ہے ہر چیز کا سرپرست، دوست، حامی، مددگار اور کام بنانے والا، یعنی کارساز۔ 63 پڑھتے ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اولئک هم الخاسرون۔ اسی ہستی اللہ کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی خزانوں کی، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات سے، نشانیوں سے، حقیقتوں سے، تو ایسے لوگ ہوں گے خسارہ اٹھانے والے۔ تو یہی لوگ ہوں گے خسارہ اٹھانے والے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی حقیقتوں کا۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ کہو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو تم مجھ کو عبادت کا، یعنی بندگی کا، کروں میں ان کی، اے جاہلوں؟ تو کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تم جیسے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یقیناً وحی کی گئی ہے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان انبیاء کی طرف جو ہو گزرے تم سے پہلے، البتہ کیا تم نے شرک کیا تم نے شرک تو ضائع ہو جائیں گے ضرور اعمال تمہارے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور ضرور ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والوں میں۔ تو شرک نہیں کرنے کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ بل اللہ فاعبدوا وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو تم، اور بنو تم شکر گزار اللہ کے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور نہیں کی قدر، یعنی نہیں دی اہمیت انہوں نے اللہ کو جیسا کہ حق تھا اس کا قدر کرنے کا، جبکہ شان ہے اس اللہ کی کہ یہ زمین، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے روز، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے وہ جو اس سے بناتے ہیں وہ شریک اللہ کا جن کو۔ اللہ کا جو لوگ شریک بناتے ہیں وہ ان تمام شرک سے پاک ہے۔ شرک نہ کرنا بلکہ صرف اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ الزمر سے
61 سے لے کر 67 تک کی تلاوت کی، 61 سے 67، 61 سے 67 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ قرآن شریف کا یہ رواں ترجمہ آپ کی خدمت میں محمد عبد الحلیم صاحب نے لکھا ہے اور اس کو نور پبلیکیشن کراچی نے شائع کیا ہے۔ یہ اتنا آسان لفظی ترجمہ ہے کہ میرا دل چاہا، اور کچھ لوگوں کی فرمائش بھی تھی کہ ان کے بچے یہاں کینیڈا میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں، تو انہی کی ایما پر، انہی کی خواہش پر میں نے یہ عبد الحلیم صاحب کا ترجمہ نشر کرنا شروع کیا ہے، اور اس کو میں روزانہ 4 5 6 آیات پڑھ کر ڈالتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، دہرائیں اور قرآن شریف کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج کل روزے کے دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا روزہ تھا آج الحمدللہ، تو خضوع و خشوع پیدا کریں، اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ڈھالیں۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔